کانو احق بہا و اہلہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے سنو مومنو سنو، ہم نے تمہیں ایک کلمہ اور دیا۔ مالک کون سا کلمہ؟ کہ اس کلمے کا نام ہے کلمہ تقوی۔ مالک تو نے یہ کلمہ تقوی کس کو دیا؟ کہ آیت تو پڑھ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ کلمہ تقوی صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اب علی ولی اللہ کہہ کے دیکھ لو، مسلمان الگ ہو جائے گا، مومن الگ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ وہ کلمات کیا تھے؟ محمد کلمہ، علی کلمہ، حسن کلمہ۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانو۔ کلمہ اسلام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اچھا، یہ آپ جو کلمے میں نام سنتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، کس نے نام رکھا؟ جو آپ کلمے میں سنتے ہیں کس نے نام رکھا؟ جناب ابو طالب نے۔ جناب ابو طالب کی بات آ گئی تو ایک جملہ عرض کر دوں۔ جناب ابو طالب نے نام رکھا، کیا نام رکھا؟ محمد۔ میں ایک جگہ سے گزرا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ نام رکھا ہے جناب ابو طالب نے۔ جب اللہ کا رسول ابو طالب کے گھر پیدا ہوا تو ابو طالب نے بچے کا نام محمد رکھا۔ ابو طالب نے بچے کا نام محمد رکھا۔ میں کہیں سے گزرا، میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ایک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چائے پینے کو دے رہا ہے تو یہ چائے پینے کو تیار نہیں، وہ کچھ کھانے کو دے رہا ہے تو یہ کچھ کھانے کو تیار نہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے پلٹا تو میں نے دیکھا منظر ہی بدلا ہوا تھا، وہ کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے۔ میں نے کہا جناب کمال ہے، ابھی تو یہاں سے گزرا نہ آپ چائے پی رہے تھے نہ مٹھائی کھا رہے تھے۔ کہ مولانا سمجھے نہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا کیا پڑھا انہوں نے؟ کہا لا الہ الا اللہ۔ بتائیے ہو گیا مسلمان؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہو گیا مسلمان؟ نہیں ہوا۔ کب ہوگا؟ جیسے ہی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، توجہ، جیسے ہی اس کی زبان پر محمد کا نام آئے گا، نہیں لفظ بدلوں، جیسے ہی اس کی زبان پر ابو طالب کا رکھا ہوا نام آئے گا، نجس پاک ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کی زبان پر ابو طالب کا رکھا ہوا نام آئے گا، نجس پاک ہو جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت ابو طالب کی عظمت پر کہ 1400 سال کے بعد ابو طالب کے رکھے ہوئے نام میں اتنا اثر ہے کہ وہ نجس کو پاک کر دیتا ہے۔ سوچو وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا جس نے نام لیا نہیں، نام رکھا۔ جزاک اللہ۔ چودہ سو سال کے بعد کیا نام رکھا؟ محمد۔ لاکھوں سلام ہوں حضرت ابو طالب کی پاکیزگی پر کہ جس کے رکھے ہوئے نام میں اتنا اثر ہے، سوچو وہ شخصیت کتنی پاک ہوگی۔ اچھا ایک جملہ اور عرض کر دوں، صاحبان علم کا مجمع ہے، کیا نام رکھا؟ محمد۔ کیا معنی ہے محمد کے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا، رسولہ فرما کر بیان کیا۔ یہ اللہ پیغمبر کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ رسول خود بھی بلند ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر بیان کیا کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے، اور وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول فرما کر بیان کیا کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے، رسول کا نام بھی بلند ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو طالب نے نام رکھا محمد۔ کیا مطلب؟ جس کی تعریف کی جائے۔ ایک جملہ پڑھ دوں، اللہ نے، توجہ، اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا ہے کہ جن میں ہر حرف صاحب معنی ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، صاحبان علم کا مجمع ہے، ہر حرف صاحب معنی ہے، یعنی کوئی بھی حرف مہمل نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے، محمد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو حمد بچتا ہے،
حمد یعنی تعریف، حمد کے آغاز سے ہے ہٹا دو تو مد بچتا ہے، مد یعنی دلیل، مد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو دال بچتا ہے، دال یعنی راستہ، دال یعنی دلیل۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حرف کو بے عیب رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ سوچو جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں، ایسے حروف کا مجموعہ بنایا کہ جن میں ہر حرف صاحب معنی ہے، کوئی بھی حرف مہمل نہیں ہے، اور صرف اسم مبارک ہی بلند نہیں ہے، رسول کا جسم مبارک بھی بلند ہے۔ دیکھیں بغیر دلیل کے بات اچھی نہیں لگتی، میں آپ کے سامنے مسلسل آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کی دلیل بھی میں آیت سے ہی دوں گا۔ اللہ نے، رسول خود بھی بلند ہے، رسول کا ذکر بھی بلند ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے جسم کی ہر ادا کا قصیدہ پڑھا ہے، ہر تیور کا قصیدہ پڑھا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ واللیل اذا سجا، رسول کے زلفوں کا قصیدہ، واللیل الم نشرح لک صدرک، رسول کے سینے کا قصیدہ، الذی، بھائی میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، الذی انقض ظہرک، رسول کے پشت مبارک کا قصیدہ، نرا تقلب وجہک، رسول کے چہرے کا قصیدہ، اذن وائیا، رسول کے کانوں کا قصیدہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول کی زبان مبارک کا قصیدہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول کی زبان مبارک کا قصیدہ، اور نون والقلم، اللہ نے اپنے حبیب کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا کہ میرا نبی طغیان سے بھی دور ہے، عصیان سے بھی دور ہے، ہذیان سے بھی دور ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بلند ترین نعرہ صلوات بھیج دے محمد۔ تو محمد کلمہ، علی کلمہ، کلمہ اسلام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وما محمد الا رسول، یہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ بس یہ ایک آخری نقطہ ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد سے ربط مسائل۔ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے الزام لگائیں گے تو جواب دیا جائے گا، اور جواب بھی قرآن کی آیت سے دیا جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، لیکن مجھے اس بات سے بحث نہیں کرنی ہے کہ نبی کب سے نبی ہوئے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے پوچھے کہ نبی کب سے نبی تھے، قرآن آپ کو بتائے گا۔ بحث میں کیوں پڑھتے ہو؟ اختلاف کس بات کی کہ نبی کب سے نبی تھے؟ قرآن پڑھیے، قرآن سے دلیل مانگیے، قرآن آپ کو بتا دے گا کہ نبی کب سے نبی تھے۔ ہم نے قرآن کی آیت کھولی سورہ جمعہ، آپ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وغیرہ وغیرہ آیت۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، صاحبان علم کا مجمع، آخری نقطہ ہے اور پھر انشاءاللہ یہاں سے ربط مسائل۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ خدا وہ ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ میں نے کہا بحث مت کرو نبی کب سے نبی ہوئے، قرآن سے پوچھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے، لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام دنیا میں آنے کے بعد نبی بنے، نعوذ باللہ، نبی یہاں تک مسلمانوں نے لکھا کہ نبی گناہ کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں عام انسانوں کی طرح، لیکن اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ صاحبان علم کا مجمع، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آیت نے ایک بات تو واضح کر دی کہ اللہ نے رسول بھیجا ہے، رسول بنایا نہیں ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، آیت نے ایک بات تو واضح کر دی کہ اللہ نے رسول بھیجا ہے، رسول بنایا نہیں ہے۔ دیکھیں بنانے کے متعلق ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ نے جناب آدم کا جب پتلا تیار کرنا چاہا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جناب ابراہیم کو جب امامت دی تو کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر رہے ہیں، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو دو لفظ ہیں،
ایک لفظ ہے جعلا اور ایک لفظ ہے بعثا، جیم عین لام، جعلا بے عین سے بعثا۔ جعلا کے معنی بنانے کے ہوتے ہیں، بعثا کے معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا نبی کب سے نبی تھے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھو۔ بعثا کے معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں، جعلا کے معنی بنانے کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آدم کے لیے کہا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے ابراہیم کے لیے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، لیکن جب اللہ نے محمد کو بھیجا تو کہا وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا تو دو لفظ ہو گئے، ایک لفظ ہے بعثا اور ایک لفظ ہے جعلا۔ تو مجھے کہنے دیجئے بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو۔ میں نے جملہ پڑھا آپ کے سامنے، بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو، بنایا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب ملائکہ سجدہ کر رہے تھے، جب ملائکہ رکوع کر رہے تھے، جب ملائکہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ الغرض اتنا سمجھ لیجئے کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب کونوں مکان میں کچھ نہ تھا، اگر کچھ تھا تو یا تو خدا کی خدائی تھی یا محمد کی جلوہ نمائی تھی۔ صلب توجہ، بس آخری جملہ، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکے والوں کے درمیان رسول کو بھیجا۔ تو میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب ملائکہ سجدہ کر رہے تھے، جب ملائکہ تسبیح پڑھ رہے تھے، جب ملائکہ رکوع کر رہے تھے۔ میں دستی ادب جوڑ کے کہوں گا یا نبی اللہ، فیصلہ آپ کے حوالے ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ وہ مسلمان بہتر کہ جو آپ کو ابتدائی حیات سے رسول مانے، یا وہ مسلمان بہتر کہ جو 40 سال تک شک کی حالت میں رہے؟ ماتھر لکھنوی کہتے ہیں کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر ماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے۔ گر یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پوری کائنات ہماری نشانی ہے۔ زمین کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے افراد کے معجزے کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ کائنات میں محمد کلمہ، علی کلمہ، فاطمہ کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ۔ پوری دنیا نماز پڑھ رہی ہے جنت کے لیے، جہنم کے خوف سے۔ کائنات میں واحد ذات ہے علی، جس نے یہ کہا الہی ما عبدتک خوفا من نارک، مالک میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، بل وجدتک، بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا تو میں نے تیری عبادت کی۔ آج ہم عبادت کر رہے ہیں تو جنت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، لیکن ایک کائنات میں ذات ہے علی کہ جس نے کہا میرے معبود میں لالچ میں عبادت نہیں کرتا۔ اور صرف مولا کائنات نے نہیں، ہمارے ہر معصومین نے کبھی نماز کو، عبادت کو یہ سمجھ کے انجام نہیں دیا کہ مجھے اس کے عوض میں جنت مل جائے۔ ورنہ دیکھیے کربلا میں حسین نے پورے جسم کی قوت کو اکٹھا کر کے پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کہا تھا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ یہ کائنات میں اللہ نے ایک تحفہ جو آل محمد کو دیا وہ فضائل ہے، جو امت نے آل محمد کو دیا وہ مصائب ہے۔ ارباب اعضاء، اتنی فضیلت رکھنے کے باوجود کائنات میں اتنا مظلوم میرا مولا کہ کربلا میں کھڑا آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ارباب اعضاء، حسین کے غم پہ گریہ کر رہے ہیں آپ، ایام اعضاء کے آخری لمحات چل رہے ہیں نا، آپ مجلسوں میں گریہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف آپ ہی آنسو بہاتے ہیں، حسین کے غم میں جانوروں نے بھی آنسو بہائے ہیں۔ میں اس کی مثال دے دوں، شیخ مازندرانی معالی الستین میں لکھتے ہیں کہ ایک کبوتر نے کہیں حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا،
بھائی یہ سوچ کے پرسہ دیجئے گا، حسین کی ماں کو پرسہ پیش کرنے آئے۔ ایک کبوتر نے کہیں، شیخ مازندرانی کہتے ہیں کبوتر نے حسین کو کہیں ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا مولا کو۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا اس باغ میں گیا جہاں سارے پرندے چہچہا رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کبوتر کہتا تم یہاں چہچہا رہے ہو، وہاں کربلا میں نواس رسول مارا گیا۔ کہا اچھا کہاں مارے گئے؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ کبوتر انہیں لے کر کربلا کے میدان میں آیا۔ کہا کہاں مارے گئے؟ کہ یہ جو خون دیکھ رہے ہو نا یہ حسین کا خون ہے۔ ارباب اعزاز شیخ مازندرانی کہتے ہیں کہ ان کبوتروں نے اپنے پروں پہ خون حسین کو اٹھانا شروع کیا۔ ایک نجف کی طرف چلا کہ میں نجف جا کے علی کو بتاؤں گا مولا آپ کا لال کربلا میں مارا گیا۔ ایک کبوتر نے اپنے پر پہ خون حسین کو اٹھایا، مکے کی طرف چلا کہ میں خانہ خدا میں جا کے بتاؤں گا حسین مارے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کبوتر کہتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، میں رسول کی قبر پہ جا کے بتاؤں گا حسین مارے گئے۔ ارباب اعزاز میں سارے کبوتروں سے کہوں گا مکہ چلا جا، نجف چلا جا، مگر مدینے مت جانا، وہاں حسین کی ایک بچی رہتی ہے جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ ارباب اعزاز آپ مسائل میں آنسو بہاتے ہیں، آپ گریا کرتے ہیں۔ ارباب اعزاز ایک مولا ہے کہ جو 40 سال خون کے آنسو روتا رہا۔ ہم خون کے آنسو تو نہیں روتے نا، ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکل جائے تو ہم سمجھتے بی بی اسے اپنی رومال میں جگہ دے دیجئے گا، بی بی اسے قبول کر لیجئے گا۔ ارباب اعزاز دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں، آپ گریا کیوں کرتے ہیں؟ ارباب اعزاز میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، آیت اللہ خوئی کا زمانہ ہے۔ ایک شخص آقا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا کل میرے گھر مجلس تھی، پڑوس سے ایک شخص مجلس میں آ گیا، وہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا، جب مجلس تمام ہوئی نا وہ شخص میرے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے تمہارا یہ ذاکر غلط مسائل پڑھ کے گیا۔ میں نے کہا اس نے کیا غلط پڑھا؟ کہ وہ یہ پڑھ کے گیا کہ امام سجاد 40 سال خون کے آنسو روتے رہے۔ کہ اس میں غلط کیا ہے؟ کہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ خون کے آنسو روئے۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ میں نماز کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ نماز تمام ہوئی، آیت اللہ خوئی نے ایک ذاکر کو بلایا، ایک مداح کو بلایا۔ ذاکر منبر میں بیٹھا کربلا والوں کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ ہائے کربلا میں حسین کی بستی اجڑ گئی، ہائے کربلا میں حسین کا اکبر مارا گیا، ہائے کربلا میں حسین کا اصغر مارا گیا۔ آیت اللہ خوئی نے جیب سے رومال نکالا، گریا کرنا شروع کیا۔ جب مجلس تمام ہوئی نا اس شخص کو بلایا، کہا لے تیرا جواب اس رومال میں ہے۔ وہ سمجھا نہیں، گھر لے کے چلا گیا۔ گھر گیا، رومال کھول کے دیکھا، 2 خون کے قطرے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے آئے جب نائب امام ایسے رو رہا ہے امام کتنا رویا ہو۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ ایک مرحوم کے احسان ثواب کی مجلس ہے، پروردگار عالم انہیں جوار معصومی میں جگہ عنایت فرمائے۔ ارباب اعزاز لوگوں نے جنازہ اٹھایا، لیکن کربلا میں ایک جنازہ ہے جو کربلا کی جلتی ہوئی زمین میں پڑا ہے۔ ارباب اعزاز میں ایک روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ کسی نے 5ویں امام سے کہا مولا جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے نا تو ذوالجناح حسین کا طواف کر رہا تھا، مولا ذوالجناح حسین کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مولا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مولا باقر فرماتے ہیں اے شخص وہ ذوالجناح کہہ رہا تھا اے مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میرے پشت پہ آ جائیے، میں آپ کو اتنے دور لے جاؤں گا، کوئی آپ کو نیزہ نہیں مارے گا، کوئی آپ کو پتھر نہیں مارے گا۔ حسین زہرا کا لال جب پشت ذوالجناح سے نیچے آیا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی خنجر سے زہرا کے لال پہ وار کر رہا۔ اجرکم اللہ، بس 2 جملے ارباب اعزاز مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ مولانا مسائل زیادہ پڑھیے گا۔ ارباب اعزاز آخری ایام چل رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام میں گیا نا، تاریخ کہتی ہے کہ یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یزید ملعون کہتا ہے میں نے سنا ہے، غربت سنیے گا ارباب اعزاز، مصائب سنیے گا آل محمد کے، میں نے سنا ہے کہ اس قافلے میں ایک حسین کی بچی ہے جسے حسین بہت پیار کیا کرتے تھے۔ کہا ہاں اس کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ کو سامنے لایا گیا۔ یزید ملعون کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھیا سجاد کے چہرے کو دیکھا۔ یزید ملعون پھر کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھیا سجاد کے چہرے کو دیکھا۔ یزید کہتا ہے سجاد جب میں سوال سکینہ سے کرتا ہوں یہ تمہارا چہرہ کیوں دیکھتی ہے؟ سنیں گے سجاد کا جملہ۔ سید سجاد کہتے ہیں او یزید شرمگار، ایک رسن ہے 12 گلے، سکینہ کلام کرے تو کہ
اجرکم اللہ. بار بار بیدا آخری جملہ راوی کہتا ہے کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب واپس مدینے آیا نا، آخری جملہ ارباب بیدا، جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب مدینے آیا نا، راوی کہتا ہے، بشیر کہتا ہے حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. راوی کہتا ہے کہ ایک گھر سے ایک معظمہ نکلی، اس نے بشیر کا چہرہ دیکھا. بشیر کیا کہا؟ حسین مارے گئے. کون حسین مارا گیا؟ مدینے میں بہت سے حسین رہتے ہیں. کا زہرا کا لال مارا گیا، علی کا لال مارا گیا، فاطمہ کا لخت جگر مارا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ ام البنین زمین مدینہ پہ بیٹھ گئی. کہ بشیر کیسی باتیں کرتا ہے؟ عباس کہا تھا، علی اکبر کہا تھا. ارباب دا بشیر کہتا ہے اے شہزادی ام البنین، عباس کے بازو دریا کے کنارے قلم ہو گئے. ام البنین بشیر سے کہتی ہے اے بشیر اب سمجھ گئی، حسین بھی مارے گئے، زینب کے سر سے چادر بھی چھین لی گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر رکوع فرما. ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. گزارش ہے مزید ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سفیر حسین ابن غفور حسین ابن حسین. بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہم صلی اللہ. اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ترنت مل جائے گا.